جب لوگ جمع ہو گئے، سنیں گے آپ لوگ، آپ کو کچھ سمجھ آئے گی کہ آخر ہمارا تڑپنا کس لیے ہے۔ دن ہوتا ہے تو ہم کالا کالا رسول کی صدائیں لگاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو بس یہی ڈراتے ہوئے سوتے ہیں کہ یار مڑ آؤ اس رب کے سامنے، آ جاؤ اپنا رشتہ رب سے جوڑ لو، زندگیاں گزر جانی ہے، منہ پہ مٹی آ جانی ہے، یہ سونی صورت، یہ خوبصورت چہرہ، یہ قداور شخصیت کل مٹی کے نیچے ہوگی۔ آج جو پیروں پہ مٹی نہیں آنے دیتے، کل یہ کئی من مٹی کے نیچے ہوں گے۔ آ جاؤ، وقت ہے، لوٹ آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ نبی سے رشتہ محبت جوڑ لو۔ ہم یہ کیوں تڑپتے ہیں؟ سنو، اللہ کے نبی نے قوم کو اکٹھا کیا، پہلے سب سے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی خطاب کرنے لگے۔ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، انہوں نے کہا تم خاموش رہو، تم بولو گے تو ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے دنیا کے لوگوں کا، تم جو بتوں کو غلط کہتے ہو، بت پرست تو ہمیں چیر ڈالیں گے۔ حالانکہ انہیں مسئلہ اپنا تھا، آڑ بنا کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی کو روکیں۔ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں حضرت یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی برادری سے بات کرنا، لوگ کہتے ہیں دین اپنی برادری کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ہمیں بتایا یہی ہے کہ اوکھا کم پہلے کرنا ہے، سوکھے بعد ہو جان گے۔ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا لوگوں سنو، میری مثال اس شخص کی مانند ہے جو دشمن کو دیکھ کے آئے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور وہ دوڑتا ہوا اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے لوگوں دشمن سر پہ چڑھ چکا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کیا اس کی بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا صادق و امین ہو۔ ہم نے دنیا میں جتنے لوگ دیکھے اتنا امانت دار کوئی نہیں دیکھا جتنا محمد کو دیکھا ہے، اتنا سچا کائنات میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا آپ کی ذات کو دیکھا ہے۔ جب سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ دنیا میں سچے بھی تم ہو، صادق و امین بھی تم ہو، تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اور وہ پہلا اعلان تھا جس کی وجہ سے اپنے منہ موڑ کے چلے گئے، تانے دیتے ہوئے گئے کہ تم تو اپنے دین سے ہٹ چکے ہو، اس وقت اپنے مخالف ہوئے تھے۔ وہ پہلا اعلان یہ تھا لوگوں سن لو، تم جن کو خدا مانتے ہو یہ تو اپنا آپ بھی نہیں بچا سکتے، آؤ اس خدا کو مانتے ہیں جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ پہلا اعلان کیا تھا، اے لوگو تم سورج کو سجدہ کرتے ہو یہ کچھ نہیں دے سکتے، تم ستاروں کو پوجتے ہو یہ کچھ نہیں دے سکتے، اے لوگو تم اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کے انہیں چومتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم گائے کو خدا مانتے ہو، جان لو یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ دے سکتی ہے تو ذات خدا کی ہے، آؤ اس رب کو مانو، ہکے 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 جس دی دم دم سکے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک کے۔ فرمایا آؤ تمہیں پیغام دیتا ہوں، تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا تھا تو وہ 40 سال عمر کے بعد پہلی وہ بات تھی جس کی وجہ سے اپنے سارے ناراض ہو کے مجمع سے اٹھ کے چلے گئے تھے، اور یہی کہتے ہوئے گئے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر آسمان دا سورج توڑ کے دکھا، چاندر دے دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ لوگ آخر پہ جب اخیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اعتراض کی جب کوئی دوسری صورت نہیں بنتی ہے تو لوگ اس طرح سے بھی راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے راستے کو روکنے کے لیے گڑھے کھودے گئے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے ارادے بنائے گئے، اللہ کے نبی کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے لوگوں نے تلواریں بھی سونتی تھیں، مگر یاد رکھو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تلواروں کی چھنکار میں بھی عہد عہد کے نعرے لگاتا تھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے تلواروں کے سائے میں بھی توحید کے پیغام کو نہیں روکا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے وارث ہیں جس نبی نے اتنے مشکل دور میں بھی پیغام دین لوگوں تک پہنچایا۔ اور سنو لوگوں، اللہ کے نبی نے پھر خطاب فرمایا قوم سے، فرمایا اے میری قوم
لوٹ آؤ پھر اس طرف جس رب نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے۔ آپ میرے سامنے بڑے زیرک اور سمجھدار آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا وہ سوال یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے پہلا اعلان کیا تھا کہ لوگوں بتوں کو خدا نہ مانو، خدا ہمارا اللہ ہے، رب ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، لا یزال ہے، تو برادری کے لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں